اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ جامع ترمذی۔ تشریح میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔ اگلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے جس کے دل میں کسی موقع پر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو وہ دوزخ سے نکلوا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ جامع ترمذی۔ اس کی حدیث کی تشریح میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہ نکلوا سکے گا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان ان کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا یا کسی موقع پر اس کے دل میں اللہ کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل ہی جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اگلی حدیث ہے اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلا مکھی کے سر کے برابر یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ اس کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہو اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا اور دوزخ کی آنچ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی۔ جن احادیث میں کسی خاص سے ایک عمل پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ان کا مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے اور اللہ اس کے عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرطیکہ کہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جس سے تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈالا جانا ہو، یا اگر کبھی ایسا گناہ اس سے ہوا ہو تو وہ اس سے تائب ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ چکا ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض تاویل ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے
کہ ہمارے عرف اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں یہ شرط ہمیشہ محفوظ ہونی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے اللہ کے خوف سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانے کی سعادت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی پرانے سوکھے ہوئے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں خوف و خشیت اور ہیبت دراصل قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر بشاشت ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مسکراتا ہے۔ اس طرح جب دل میں حزن و غم ہو تو وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اس طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو گرنے پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت و ہیبت سے جب کسی بندے کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے ایک گناہ گار نے خوف خدا سے بہت بڑی جاہلانہ غلطی کی اور وہ بخشا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے اور میں جزا سزا کے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گناہ گار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دے گا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ کچھ ہوا میں اڑا دیا، کچھ دریا میں بہا دیا، پھر اللہ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور مال سے بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حدیث کے لفظ لئن قدر اللہ علیہ کے بارے میں شارحین نے بہت کچھ علمی موشگافیاں کی ہیں، لیکن اس عاجز کے نزدیک سیدھی بات یہ ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرے سہمے ہوئے بیچارے ایک جاہل کی یہ جاہلانہ تعبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کر دیا، مطلب بیچارے کا
وہی تھا جو ترجمہ میں، بیچاری کا حال وہی تھا جو ترجمہ میں لکھا گیا، واللہ عالم۔ اگلی حدیث ہے، اس کا موضوع خدا کا خوف اور تقوی ہی فضیلت اور قرب کا معیار ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے، نہ کسی کالے کے مقابلے میں، البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ مسند احمد۔ حدیث کا تشریح میں حضرت فرماتے ہیں، مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ فضیلت کا معیار بس تقوی ہے، یعنی خوف خدا اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے۔ بس اس تقوی میں جو جتنا بڑا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔